والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ کہف 45 نمبر آیت، اللہ رب العزت نے دنیا کی مثال دی، فرمایا وَاضْرِبْ، بیان کیجئے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہم، ان کے سامنے، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کیا ہے جس میں دنیا آج رہ رہے ہیں انسان، مرد عورتیں اربوں کی تعداد میں، کا ماء، اس کی مثال ایک پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، ہم نے اس کو نازل کیا آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس سے گھنی ہو جاتی ہیں زمین کی نباتات، فاختلط آپس میں مل جل جاتی، جس طرح ٹہنیے، جس طرح کہتے ہیں گھنے درخت ہے، فاصبح حشیما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، تذروہ الریاح، ہوائیں اس کو اڑاتی ہیں، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ ہر چیز پہ قدرت والا ہے۔ تو کیا ہے مثال، کس طرح کہ جس طرح آسمان سے بارش آتی ہے اسی طرح آسمان سے روح آتی ہے، جس طرح زمین پہ ہم بیج ڈال دیتے ہیں اسی طرح رحم مادر میں وجود بنتا ہے اور روح آتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ پودا نکلتا ہے اس بارش کے قطرے کے ساتھ بیج پھوٹتا ہے، کومپل نکلتی ہے، اور شروع میں بڑی ہی نازک کہ اگر کوئی انگلی مارے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح انسان جب دنیا میں آتا ہے بہت ہی نازک، بالکل یعنی کہ نڈھال، نہ اٹھ سکتا، نہ بیٹھ سکتا، نہ بول سکتا ہے۔ تو اللہ پاک جس طرح اس پودے کو یعنی کہ باہر نکالتے ہیں، فصل سرسبز و شاداب ہوتی ہے، کسان اور اس کے رشتہ دار اس فصل کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کے بچے کو جب وہ بولتا ہے، چلتا ہے، یعنی کہ اپنی حرکتیں کرتا ہے، گھر والے بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ جوان ہوتا جاتا ہے، اس میں قوت آتی جاتی ہے، وہ فصل بھی فل یعنی کہ طاقت میں آ جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے اور خوشی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، جس طرح فصل چورا چورا ہو جاتی ہے، یہ بھی قوتوں والا، طاقتوں والا ٹوٹ جاتا ہے انسان۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں مختلف سٹیج ہے، اللہ ہر چیز پہ قدرت والا ہے۔ مثلا اللہ چاہے تو وہ بیج پھوٹے ہی نہ، جتنی مرضی بارش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کومپل باہر نکل بھی آتی ہے، پودا بن بھی جاتا ہے، آندھی آتی ہے، بارش ہو جاتی ہے تیز، کھڑی فصلیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں، وہ نہیں، ابھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا، وہ بھرپور قوت میں تھی فصلیں، لیکن آسمانی آفت آئی، کوئی بارش کی شکل میں، سالہ باری کی شکل میں، آندھی کی شکل میں ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان بھرپور جوان ہوتا ہے، سب اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بیماری ایک دم اسے لگ جاتی ہے، یہ کرونا کا وائرس، یہ فلاں، یہ ڈینگی، کتنی دنیا چلی جاتی۔ اللہ ہر چیز پہ قدرت والا ہے، جو خالق ہے، جب چاہے وہ روح قبض کرنے کا آرڈر جاری کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ ہر چیز پہ قدرت والا ہے۔ تو انسان پتہ نہیں کس چیز میں یعنی کہ وہ مگن ہے، جس طرح فصل مثلا نہ بھی آندھی آئے، نہ بھی طوفان آئے، آخر آہستہ آہستہ وہ پک جاتی ہے، پیلی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے سورہ یونس کے اندر، سورہ الحدید کے اندر اور سورہ زمر کے اندر یہی مثال دی کہ بڑا کسان بچا لیتا ہے لیکن وہ پیلی ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتی ہے، خود بخود گرنا شروع ہو جاتی، فصل خود بخود ٹوٹ کے گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ سیم انسان ہر حادثے سے بچ جاتا ہے، ہر وائرس سے بچ جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے، اس کی مدت ہے، اس کی ہڈیاں کمزور، اس کی آنکھیں کمزور، اس کی سماعت کمزور، اس کے دانت کمزور، اس کا اٹھنا بیٹھنا مصیبت بن جاتا ہے،
جو دنیا کو لیکچر دیتا ہے، بڑی ڈگریاں ہیں، آج بعض اوقات بستر پہ پڑا ہے، اسے اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں رہتا کہ میرا سطر بھی ڈھکا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ انسان بالکل کمزور ہے، اللہ طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں، اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، اپنے دادے پردادے کو دیکھتے ہیں کہ کیا حالت ہے، لیکن کوئی بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک افسر اپنے بڑے افسر کا انجام دیکھ کے بھی عبرت حاصل نہیں کرتا، ایک طاقتور بندہ اپنے بڑے طاقتور کو جس طرح دنیا میں ذلیل ہوتا دیکھتا ہے پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لوگوں یہ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی بس ایک آرائش ہے، ایک ڈیکوریشن ہے۔ اللہ اکبر، مال میں وہ گاڑی بھی، اس کی کوٹھی، وہ ساری چیزیں فیکٹریاں فوکٹریاں آ جاتی ہیں، بنون میں بیٹے نواسے، یہ سب۔ فرمایا والباقیات الصالحات، اصل باقی رہنے والے تو نیک اعمال ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ مرتا ہے تو اس کے ساتھ گھر والے بھی جاتے ہیں، چارپائی بھی، سب کچھ ہے، لیکن اس کا سب کچھ منقطع ہو جاتا ہے، اس کا عمل انقطاع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، صرف صدقہ جاریہ، قبر میں جاتا ہے تو صدقہ جاریہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس نے کوئی مسجد بنائی، کوئی شفا خانہ، ہسپتال وغیرہ بنایا، کوئی کنواں پانی کا سلسلہ لگایا، یعنی کہ ایسا صدقہ جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا یا ایسا علم جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اس نے کوئی کتاب لکھی، کوئی تدریس پڑھایا، یا لوگوں کا کوئی عقیدہ، کوئی اصلاح، عمل کی اصلاح کی، تو یہ ہے وہ علم جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ نیک اولاد، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی اس کے مرنے کے بعد، تو یہ عمل جاری رہتا ہے، یہ ہے باقی رہنے والے عمل۔ جتنے بھی نیک عمل خالص نیت اور سنت کے مطابق کیے جائیں وہ باقی رہنے والے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا باقیات الصالحات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہے باقی رہنے والے عمل، اذکار کرے بندہ۔ فرمایا خیر عند ربک، یہ تیرے رب کے ہاں بہتر ہے باقی رہنے والے عمل۔ یہ باقی چیزیں کچھ نہیں ہیں۔ اولاد تو بعض اوقات فتنہ اور آزمائش بن جاتی ہے، مال فتنہ بن جاتا ہے جو بندے کو گناہ پہ اکساتا ہے، جو بندے کو تکبر اور غرور پیدا کر دیتا ہے۔ اصل یہ نیک اور صالح اعمال ہے، جو تلاوت ہے، جو نماز ہے، جو صدقہ خیرات ہے، یہ باقی رہنے والے عمل ہیں۔ فرمایا وخیر عملا، اور امید کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔